اونچا ایک مذہب نہیں، ہمیں سبھی کو مینج کرنا ہے. ہمیں غریب، مظلوم، مسکین، یتیم، بیواؤں کے بارگاہ میں ہمیں دوپٹہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا کنڈیشن ابھی بگڑا ہوا ہے تو میں دلیل پیش کروں آپ کو کہ آپ کو جواب کیا دینا ہے. ہم مزاروں پہ جاتے ہیں نا تو ہمیں جواب کیا دینا ہے قرآن کے حوالے سے. واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. روزے رکھو، روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں. حج کرو، حج نہیں کر پا رہے ہیں. زکات دو، زکات نہیں دے پا رہے ہیں. غریب، مسکین، یتیموں کی خدمت گزاری نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگرچہ ہم اپنے والد کی نظر میں بہت کامن سی بات آپ کو پیش کروں، اگرچہ لڑکا اپنے والد کی نظر میں کوئی خطا کیا ہو، اگرچہ کوئی غلطی کیا ہو، تو اس کے اندر اتنی مجال نہیں، اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ سیدھے اپنے باپ سے کچھ فرمائش کر سکے، کیونکہ وہ نافرمان ہے. اسی اعتبار سے رب کعبہ نے حکم دیا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، اور حج کا تذکرہ آیا، حج کرو، زکات دو، روزے رکھو، غریب مسکین کی خدمت گزاری کرو. ہم رب کی بارگاہ میں نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہم رب کی بارگاہ میں مجرم ہوئے تو اب ہمیں رب کو جب راضی کرنا ہے، جب اس کی بارگاہ میں کچھ مانگنا ہے تو ہم میں اتنی ضرورت نہیں کہ ہم رب سے مانگ سکیں. ہم نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہمارے اعمال اس قدر پاک نہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں مانگ سکیں، کیونکہ ہم نے نافرمانی کی ہے. تو اب ہم کوشش کریں گے راضی کرنے کے لیے. جیسے اگر گھر میں بڑے بھائی کی چلتی ہے تو وہ لڑکا بڑے بھائی کو راضی کرتا ہے، اگرچہ والدہ کی چلتی ہے تو اپنے والدہ کو راضی کرتا ہے، اگرچہ بہن کی چلتی ہے تو بہن کو راضی کرتا ہے کہ ان کو راضی کرو اور پھر والد کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں. تو میں مثال دوں کہ اسی طریقے سے جب ہم مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جب ہم گمراہی میں، جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، جب ہم بیماری میں پڑتے ہیں، جب ہماری رزق میں تنگی ہوتی ہے تو ہم بارگاہ یوسفی میں، بارگاہ نوری میں، اور آگے بڑھ کے بارگاہ وارثی میں، اور آگے بڑھ کے بارگاہ صابری میں، اور آگے بڑھ کے تاجدار ہندوستان غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عریضہ لگاتے ہیں کہ اے غریب نواز، آپ کو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو اہل رسول میں سے ہیں، تو آپ ذرا اس بارگاہ میں اس خادم کی عرضی لگائیں کہ رب کعبہ کوئی انسان ہے تیری نافرمانی کر دیا ہے، رب کعبہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں فلاں کی معافی فرما، رب کعبہ وہ بیماری میں مبتلا ہے تو اسے شفا فرما، اس کے رزق میں تنگی ہے تو اسے رزق سے سرفراز فرما. تو جب ہم بارگاہ غریب نواز میں یہ عریضہ لگاتے ہیں تو وہ پھر وہ بات ہیڈ کوارٹر تک پہنچتی ہے، وہ رب تک بات پہنچتی ہے. تب جا کے کہیں ہمیں اور آپ کو بزرگان دین کا فیض ملتا ہے کہ جس کے فیض سے ہم فیض یاب ہو کے اپنی مصیبتوں کا حل پاتے ہیں. اب دوسری بات کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر مانگنا ہے مزارن پہ جا رہے ہیں تو آپ جائیے، لیکن یہ نہ کہیے کہ فلاں ابن فلاں آپ مجھے دیجیے. کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا میں صرف دلیل دوں، پھر وقت بھی جو ہے 9 بج چکا ہے، مجھے الحمدللہ جانا بھی ہے ایک جگہ. تو مختصر انداز میں یہی مسئلے کو کامن سا مسئلہ ہے اور جاننا بہت ضروری ہے اس دور میں. اگر کوئی کہے کہ آپ جا کے یہ تو کہتے ہیں کہ یوسف شاہ آپ مجھے دیں، وہ دینے والے ہیں